اور ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کی. بے شک نعت پڑھیے، سنیے، نعت پڑھوائیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے درمیان میں جوا کے خلاف باتیں کی جائیں، شراب کے خلاف باتیں کی جائیں، ماں باپ کے ساتھ جو لوگ گندا سلوک کرتے ہیں، غلط سلوک کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کی جائیں. جو لوگ نماز کے وقت پر بھی دنیا کی خرافاتوں میں لگے رہتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی باتیں کی جائیں. جو پاس پڑوس کے لوگوں سے رحم و مروت نہیں کرتے، بیمار کی عیادت نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، یتیم بے سہاروں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، جہاں پر نعت پڑھی جائے وہاں پر ان باتوں کا پرچار بھی کیا جائے، ان باتوں کی حمایت بھی کی جائے، جوا کے خلاف بھی بات کی جائے، شراب کے خلاف بھی بات کی جائے. یہ دنیا کی تمام خرافاتیں، پڑیا کھانا، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، لڑائی دنگا فساد، پڑوسیوں کا خیال نہ کرنا، بیماروں کی عیادت نہ کرنا، ان باتوں کے خلاف بھی تقریر کی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون کرے گا؟ نعتیں آپ سنیں گے تو یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ ہمارے سماج کے اندر، ارے ہم مسلمان ہیں، سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں مسلمان. ہم اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کے مسلمان بولتے ہیں، اور ہمارے کردار، ہمارے عمل ہے. وہ تو رب غفور الرحیم ہے، وہ سب کو پالتا ہے، چیٹی کو، جانور کو، چرند کو، پرند کو. لائق جوتوں کے بھی نہیں ہیں اور انڈے کھلائے جاتے ہیں. یہ کرم ہے اس کا کہ وہ اپنے نافرمان اور فرمان وفادار اور غدار سبھی بندوں کو برابر شام کو کھانا کھلاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مگر ہم کتنے لوگ ہیں جو ابھی جلسے میں یاد کر رہے ہیں، کل کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دن میں ایک بار بھی اللہ کو یاد کریں گے. ایک بار. بھائی صاحب 56 کروڑ کی چوتھائی کے چکر میں صبح دکان پہ بیٹھ جائیں گے، نماز اذان ہوتی رہے گی، سوچیں گے اچھا اس کسٹمر کو نپٹا لیں تب نماز میں جائیں، اس کو نپٹا لیں تب جائیں، اس کو نپٹا لیں تب جائیں. وہ شام تک ایسے نکل جائے گا، ایک بار بھی نماز کی توفیق نہیں ہوگی. کیوں؟ 56 کروڑ کی چوتھائی. بڑے آدمی بننے کا جو بھوت سوار ہے، بڑے آدمی بنو، نماز چھوڑو لیکن بڑے آدمی بنو، روزہ چھوڑو لیکن بڑے آدمی بنو. ارے بڑے آدمی بننا اتنا ضروری ہے کہ پوری زندگی گھونٹ رہے ہو بڑے آدمی کے چکر میں. جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنے کسی بندے کو کسی رات بھوکا نہیں سلاتا ہے. اور ہمیں اپنے سارے بچوں کے دلوں کے حال نہیں معلوم، ہمیں اپنے بچوں کے سارے دلوں کے حال نہیں معلوم، اور وہ رب ہے پوری کائنات کے ایک ایک چیٹی کے دل کا حال جانتا ہے. اسی کو بھول رہے ہیں آپ بڑے آدمی بننے کے چکر میں. اتنا ضروری ہو گیا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، جھوٹ مار، جھوٹ، مکاری، غداری، 420 فراڈ، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. 50 روپے کی منافع کے لیے 70,000 جھوٹ. جو سچا مومن ہوگا وہ پیر کی ٹھوکر پہ مارے گا ان 50 روپے کو، جس 50 روپے کے لیے 70,000 جھوٹ بولے جائیں. کیا بات ہے. اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے شام کو کھلائے گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، 50 روپے آئے یا جائے مگر اپنے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل ضرور کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. سبحان. بڑا آدمی بننا اتنا ضروری ہو گیا آپ کے لیے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ اچھی بات، نہ اچھے کام، نہ اچھے کردار. پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے بھائی صاحب. کسی کو ستا دیں گے 2 منٹ میں 5 روپے کے لیے، کسی کو بھی گالی دے دیں گے.
किसी को भी गाली दे देंगे 5 रुपए की। ईमानदारी से बताओ 5 रुपए ज्यादा है एक इंसान की अहमियत ज्यादा है? इंसान की अरे ईमानदारी से बताओ, सब लोग बोलो। इंसान की 5 रुपए के लिए तुमने उसका दिल तोड़ा, उसको गाली दे दी, उसको सताया, उसका दिल टूट गया, और तुम कहते हो हम मुसलमान हैं। तुम्हें पता भी है मुसलमान क्या है? मुसलमान को अगर जानना है, मुसलमान को अगर पहचानना है, मुसलमान की तफसीर को अगर समझना है, तो आओ 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने पहचान बता दी थी कि मुसलमान वो है अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी हाथ से, जिसकी जबान से, जिसके पैर से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आवाज़, एक नारे हैदरी और से शमसुद्दीन मियां। मुसलमान वो है जिसका पड़ोसी जिसकी जबान से महफूज रहे। तुमने 5 रुपए के लिए किसी को गाली दे दी, तुमने 10 रुपए के लिए उसकी मां की गाली दे दी, कितने झूठ बोल डाले। जबकि मुसलमान वो है जिसकी जबान से, हाथ से, पैर से, हर हाल से उसका पड़ोसी सलामत रहे। बेशक सवाब, वाह क्या बात, वाह। ये है मुसलमान। ये किरदार मुसलमान जब लेके उठे थे दुनिया में, सुभान अल्लाह, वाह। मुसलमान ने जब ये किरदार मुस्तफा का लेके उठे तो पूरी दुनिया पे अपनी तहजीब और कल्चर का इनकलाब ले आए थे, और पूरी दुनिया कह उठी थी कि अगर मुसलमान ऐसा होता है तो सबसे अच्छा होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। ये कल्चर तुम्हें कौन बताएगा? जब तकरीरें सुनोगे नहीं तो कहाँ जाएगा? बेशक तकरीरें अच्छे वक्त पर होंगी नहीं, ज्यादा मजमे में होंगी नहीं, तो ये बातें कौन बताएगा? बेशक ये मुसलमान जिसे देख के लोग घिन करें, जिसके करीब खड़े होने को तैयार ना हो। कोरोना आया, लोगों का दिमाग क्यों तुम्हारी तरफ गया कि कोरोना इनसे होता है? हालांकि वो एक बिना वजह की अफवाह थी, लेकिन यह भी सच्चाई है कि सबसे ज्यादा गंदगी हम में आए। हमारे मोहल्लों में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल से वंचित घूमते हैं, पतंगे लूटते हैं, डिब्बे कंचे खेलते हैं, गाली गलौज देते हैं, तो आने वाला दूर से देख के कहता है कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वो जमाना था कि मुसलमान की बस्ती में जब कोई गैर निकलता था तो सारी औरतें बापर्दा होती थी, और जो मर्द होता था वो मुस्कुरा के आने वाले का हाल मालूम करता था। सुभान अल्लाह, वाह। क्या कर डाला तुमने अपनी इमेज का हाल? गौर करते हो? गौर करोगे कैसे? जब इन गौर करने वाली वक्त की बातों में बैठोगे नहीं तो गौर करोगे कहाँ? बेशक इन बातों की तरफ आओगे। इतना बड़ा तिलहर है, 5 आदमी बैठे, वो तो तब भी अल्लाह का शुक्र है, वरना अभी ऊपर में ज्यादा थे, नीचे कम थे। अभी जब मैं आया था तो ऊपर ज्यादा लोग, 2-3 लोग ज्यादा ही थे, मेरी नजर पड़ी, और नीचे कम थे। हाँ? कब भाई साहब बड़े आदमी बनने का चक्कर में कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अभी शायद साहब नात की फुर्री उड़ा रहे, नात पढ़ रहे तो 10 के इमाम को 10 रुपये कहाँ से देगा जब कभी जाएगा ही नहीं।
اس کی پھٹی حالت دیکھے گا ہی نہیں. اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں اس کی خبر ہی نہیں. ویڈیو بن رہا ہے اب تو 500 کی نوٹ توڑا کے 10 کا اڑائے گا پھری بنا کے. ہمارا ویڈیو بن جائے گا. نعت مصطفیٰ پڑھنے والے کو 10 کی نوٹ کی ضرورت نہیں. اگر اسے کائنات کی دولت دے دی جائے پھر بھی کم ہے. بے شک دیا کرو, دینا اچھی بات ہے, مگر اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ اپنے محلے کے امام کو بھی جمعہ کے بعد 51 روپے کا لفافہ دے دیا کرو. انشاءاللہ جو دعا وہ امام دے گا انشاءاللہ اس سے تمہارا بھی بھلا ہوگا, تمہارے گھر والوں کا بھی بھلا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات, واہ کیا بات ہے, واہ. کون سا کلچر بنا رکھا ہے؟ پھر بھی ہم اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کے مسلمان بتاتے ہیں. مسلمان یہ ہے, ایسا ہوتا ہے مسلمان. تاریخ کے جھروکے سے ایک واقعہ سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شام میں ایک راہب گزرا, پادری. دیکھا کیا, راستے میں ایک پتھر پڑا ہے, ایک نابینا اس پتھر سے ٹکرا کے مر گیا. پیچھے سے پادری نکلا, اس نے لوگوں کو بلایا اس کی لاش اٹھاؤ. جب لاش اٹھائی جا رہی تھی تو وہ پادری کیا بول رہا تھا, ہے انسان وہ ہے جس کی سچائی دوسرے لوگ کسی کی سچائی کی گواہی دیں. ہم خود اپنی تعریف کریں تو کون سی بڑی بات ہے, جب دوسرے ہماری عظمت کو سلام کریں تو سچائی وہ ہے. جب پادری نے اس مرنے والے بوڑھے کی لاش کو اٹھایا تو لوگوں نے پوچھا یہ بوڑھا آدمی نابینا کیسے ٹکرا گیا پتھر سے؟ تو پادری کے منہ سے زبان سے جملہ نکلا, ہے اتہاس میں جملے درج ہو گئے. کیا بات ہے, واہ. پادری کی زبان سے فوراً نکلا کہ راستے میں پتھر کا ہونا, کانٹوں کا پڑا رہنا اور ان کا پتھروں سے ٹکرا کے ایک بوڑھے کا مر جانا یہ بات بتاتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں نکلا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے پہچانا, تو کام نے ایسے پہچانا کہ مسلمان سچا نکلتا ہے تو راستے کے کانٹوں کو ہٹا دیتا ہے اور دوسروں کے لیے راستہ صاف کر دیتا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ. اپنے تو اپنے جب غیر ہماری شرافت کی گواہی دیں, سبحان اللہ. ایسا کون سا کام ہم میں نہیں ہے. جن بدعملیوں کی وجہ سے اور امتیں تباہ ہو گئیں, پچھلی امتوں پہ عذاب آئے, کسی کے اندر کوئی عیب تھا تو پروردگار نے اس زمین کا تختہ پلٹ دیا, پورے ملک نوح کی کشتی پوری غرق ہو گئی. بندوں نے جب رب کی زیادہ نافرمانی کی تو وہ پورے علاقے تباہ ہو گئے. ایسا کیا ہے, کون سی نافرمانی بچی ہے جو تمہارے اندر نہیں لیکن پھر بھی زمین سلامت ہے؟ ایسا کون سا عیب ہے, چوری چپاری ڈکیتی رازنی جھوٹ مکاری فراڈ 420 زناکاری بدنگاہی, دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو بری نظر سے تکنا, کون سا ایسا برا فعل ہے جو ہمارے درمیان نہیں ہے مگر پھر بھی زمین پھٹتی نہیں ہے, آسمان پھٹتا نہیں ہے, سورج بے نور ہوتا نہیں ہے. ہم نے کہا اے آسمان تو گرتا کیوں نہیں, اور امتوں میں چھوٹی برائی آئی, آسمان پھٹ گیا, زمین پھٹ گئی, مگر ان کے اندر ساری برائیاں موجود ہیں مگر پھر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا کیوں نہیں ہے؟
تو آسمان بولا، زمین بولی، ہم تو آ جاتے، مگر ہم سے پہلے رحمت للعالمین بن کر مصطفیٰ آ گئے۔ واہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ شمس الدین میاں کے عرس میں بیٹھے، عرس منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی بزرگ کی یاد منانا کیا مطلب ہے؟ ایک بے معنی سا ایک ہنگامہ، عرس کے نام پہ میلے بنا دیے ہم نے، بے پردگی، لڑائی دنگا فساد۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تو الحمدللہ ہر سال بڑی اچھی اچھی تقریریں ہوتی ہیں، اچھی باتیں پہنچتی ہیں۔ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، جنرل۔ ان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ شمس الدین میاں تلہر میں ہے، شاہ جی میاں پیلی بھیت میں ہے، اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے، چھوٹے سرکار بڑے سرکار بدایوں میں ہے، شاہ برکت اللہ مہریروی مہریرا میں ہے، شاہ محمد کالپوی کالپی میں ہے، اجمیر میں خواجہ ہے، دلی میں نظام الدین اولیاء ہے، مہرولی میں قطب الدین بختیار کاکی ہے، دیوا میں وارث دیوا ہے، بہرائچ میں سید سالار مسعود غازی ہے، کچھوچا میں سیدنا سلطان مخدوم اشرف جہانگیری سمنانی ہے۔ یہ علاقے میں ان کا آنا، ان کا مزار کا ہونا، ان کا عرس کا منانا، یہ ہر علاقے میں، ہر ضلع میں کیا ثابت کرتا ہے؟ آخر اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ جو خرچہ کیا جاتا ہے، یہ جو بھیڑ لگائی جاتی ہے، یہ جو مجمع کیا جاتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد، اس کا لچ، اس کا مین ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ مانوتا کے پرتیک تھے، ان کی مانوتا ان کے عرس میں پھیلائی جائے، ان کے عرس میں بتائی جائے، ان کی زندگی کے کارنامے تمہیں سنائے جائے، تاکہ تم بھی بدلو، تمہارا دل بھی بدل جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے عرس منانے کا مقصد۔ مگر عرس کے نام پہ یہ ہنگامے، بے شک نان اسٹاپ آپ نے 2 بجے تک 1:30 بجے تک نعت شریف سنی کہ نہیں سنی؟ ہاں دیکھو، سنی نا؟ اسی بیچ میں ایک تقریر ہو جاتی ہے، اچھی اصلاحی گفتگو۔ اب تو تقریریں بھی بھائی صاحب قوم کی فلاح کے لیے کم، اپنی جیب کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ اس امت کی حالت پہ کون رحم کھانے والا ہے؟ ان کے کردار، یہ بھیا بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو فاطمہ زہرا کی نانی کا کیا نام تھا، اور پوچھو کرکٹر کا نام کیا تھا، تو بھی ہم سے زیادہ بتایا گا۔ ہیرو کا نام پوچھو اس سے، حالانکہ جنرل نالج ہے دنیا میں آج کل، ساری دنیا کا جتنا علم زیادہ سے زیادہ بٹور لو، اچھی بات ہے، لیکن اپنی نماز نہیں پڑھو۔ ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے اتنا سمجھ لو، آج جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیوں کیا، کاہے کے لیے آپ دنیا میں آئے، کاہے کے لیے؟ پوڑیا کھا لیے، قورمہ کھا لیے، چلو ایک صاحب نے تو بتا دیا، لیکن یہ ایک بات بتاؤ، پیدا کاہے کے لیے کیے گئے؟ عبادت کے لیے۔ کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں؟ آپ سے وفاداری کی کیا امید رکھی جائے؟ آپ جس لیے پیدا کیے گئے، اس پیدا ہونے کی وجہ سے آپ وفادار نہیں ہیں؟
پوری زندگی آپ نے محنت کی، دوڑ دھوپ کی، کولہو کی، بیل کے کولہو کی طرح مچے رہے آپ. کتنا بنائے؟ 1 منزل تھا 3 منزل ہو گیا. تو گویا کہ آپ نے پوری زندگی کے 2 منزل بلڈنگ بنانے کے لیے آئے تھے. آپ 2 منزلہ بلڈنگ بنانے میں خرچ کر دی پوری زندگی. کسی نے 6 بیگھا تھی 8 بیگھا بنا لی، مر گیا. کیا مطلب؟ اس کی پوری زندگی 2 بیگھا بڑھانے پہ ہی خرچ ہو گئی. یہ اتنی عظیم زندگی اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیوں؟ اللہ نے تمہیں دنیا میں کس وجہ سے اتارا؟ وہ رب ہے، رب. وہ اپنی عبادت کا محتاج نہیں. وہ چاہے تو انسان کو چھوڑ کر چرند پرند شجر گائے بیل بکری کسی سے بھی اپنی عبادت کرا لے، مگر انسان کو اتنی فضیلت کیوں دی؟ انسان کو اتنی اہمیت کیوں؟ یہ عقل، شعور، یہ دماغ، یہ وگیان، یہ آنکھ، یہ کان، یہ سمجھنے کی صلاحیت، یہ سننے کی صلاحیت، چلنے پھرنے، یہ اتنا پاور انسان کو ہی کیوں دیا؟ انسان خود پہ آ جائے تو سمندر کی چھاتی پہ حکومت کر لے، اور کر کے دکھا دیا انسان نے. بولو، کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ انسان خود پہ آ جائے تو جنگل کے راجا کو بھی اپنے پیروں کے نیچے اس کی سواری کرتا ہوا نظر آئے، اور کر کے دکھا دیا انسان نے. بولو، اتنا پاورفل انسان دماغ لڑا دے تو چاند کے اوپر بھی اپنی کمندیں ڈال دے، اور ڈال کے دکھا دی. یہ انسان کو اتنا پاور کیوں دیا؟ اور کسی دوسری مخلوق کو نہیں، چرند پری شجر حجر کسی کو نہیں. اس لیے کہ انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے عبادت کے لیے. عبادت کے لیے. یہی ان اولیاء کرام کی داستانوں سے سبق ملتا ہے. ہاں، روزی کمانا کوئی حرام نہیں ہے، بڑے آدمی بننا کوئی حرام بھی نہیں ہے، لیکن بڑے آدمی بننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے آپ. یہ زندگی کا مین ٹارگٹ نہیں ہے بڑے آدمی بننا. اور اگر اچھے کام کر کے بڑے آدمی حلال کما کے بنتے ہو تو بنو، پاپ بھی نہیں ہے. اللہ توفیق دے کہ سب بڑے آدمی بن جاؤ. ایک دعا کر لیں سب لوگ، آمین بولو. اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس گراؤنڈ کے اندر، ان کو سب کو 56 کروڑ کا چوتھائی دے دے. ہے دیکھو کتنا زور سے آمین. اب سوچ رہے کتنی بنی ہو اتنی تو ہوئی، کام ہو جائے ہمارا. آپ پیدا کیے گئے عبادت کے لیے. شمس الدین میاں علیہ الرحمہ پوری زندگی اپنے پاس پڑوسی محلہ بستی سماج کے اندر یہی پیغام دیتے رہے کہ لڑو نہیں، گالی مت دو، ستاؤ نہیں، انسانیت کو عام کرو، غریب سے پیار کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ صوفیان کرام کا یہی مقصد زندگی میں. اب آپ کو بتائیں ان کے مقصد سے ہے. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایسی کوئی برادری نہیں جو ان کی بارگاہ میں جاتی نہ ہو. انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ کیے نہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. انہوں نے پوری زندگی صرف انسان سے پیار کیا. سبحان. اور یہ نفرتوں والا اسلام، یہ ہتھیاؤں والا اسلام، یہ ہم پہ کوئی زبردستی تھوپے تو ہمیں قبول نہیں ہے. ہمارا اسلام وہ اسلام ہے جو غریب نواز معین الدین چشتی نے پیش کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے
آپ کسی سے پیار کرو تو وہ 1 دن تک جلن رکھے گا، 2 دن تک جلن رکھے گا، آپ پیار کرتے ہی رہو، بے شک کسی نہ کسی دن اسے شرم و حیا آ ہی جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک غریب نواز نے وہی کر کے دکھایا، نہ ادائے عاشقانہ نہ نوائے دل برانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، سبحان اللہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک عادت تھی۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شارق میاں صاحب، کاشف میاں صاحب، سبحان اللہ، مجھے 8-10 روز ہو گئے باہر کے سفر سے سیدھے آ رہا ہوں، اجمیر شریف کا تازہ تازہ فیضان پرشاد لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ابھی میں گھر نہیں گیا، سیدھا اجمیر شریف سے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور ہم سب ان کے در پہ بیٹھے ہیں سیدنا سرکار شمس الدین میاں کے، ہم سب کی بھی جھولی کو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بھر دے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک واقعہ ہے، سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نہیں بھائی صاحب، منہ میں پڑیا بھرے چھوڑ دے میرے، اس سے گندگی کو دلت ہے۔ یہ تمہیں پتا ہے وہ پڑیا بنانے والے سب پاک ہی سامان ڈالتے ہیں، بلا وجہ کی پیسے کی بربادی ہے۔ دن بھر میں 25-25 روپے اگر جوڑے آپ نے، ہے مہینے میں یہ کئی ہزار بن گئے۔ آدھے گھر رکھ لے اور آدھے کسی غریب کو دے دے۔ دیکھ لے، یہ میرا فارمولہ، تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے عمل کر کے دیکھ لے، میں وعدہ کرتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، اور یہ گارنٹی کسی پل پہ نہیں، مدینے کے پیغمبر کے بھروسے پہ کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ صدقہ کیا کرو، جو صدقہ کرے گا اس پہ کبھی مصیبت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقہ کرنا تو دور کی بات بھائی صاحب، دن بھر پڑیا کھا کھا کے، ادھر دیوار، ادھر مسجد کی دیوار، ادھر اسکول کی دیوار، ادھر ودیالیہ کی دیوار۔ بتاؤ، ذرا دماغ بھی لگا لو، یہ تیرا پیسہ کس کو کوئی میٹھا لگتا ہے، کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی ٹیسٹ ہے اس میں، کوئی پاور ٹیبلٹ ہے کیا؟ بلا وجہ کی بربادی۔ لوگ وہ کہتے ہیں نا انسان پر بھوت پریت آتا ہے، بس میں تو ان سب چیزوں، جنات تو ہے، اور شیاطین جن کسی کو پریشان بھی کر سکتے چونکہ وہ دکھتے نہیں، مخلوق کا جنات ہیں ایسی، چرند پرند شجر چیٹی اسی تمام مخلوق ہیں، تمام پرجات ہیں۔ کچھ ایسی بھی پرجاتیاں ہیں جو دکھتی نہیں ہیں میں آپ کو، ان میں سے جنات بھی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، جنات ہیں۔ لیکن میرے پاس کوئی آتا نا، مولانا صاحب تعویذ بنا دو، تعویذ بنا دو، دیکھ لو ذرا پھال کھول کے لیے دیکھ لو کیا۔ ایک پڑیا والا میرے پاس آیا، منہ میں پڑے دیکھ لو پھول کھول کو، بول نہیں پا رہا ہے، منہ میں پڑیا بھرا، بول پھول کھول کو دیکھ لو، پھول کھول۔ تو ہم نے کو بے وقوف، مجھے دیکھنے کیا ضرورت، تیرے اوپر تو پہلے سے خبیث ہے، تو اچھا کھانا بنا بنا خبیث لگتا ہے۔ کتنی اچھی زبان دی اللہ نے، کتنا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ دیا، اور تو پھول کھول دو، پھول کھول دو۔ یہ نوجوان بچے سن لو، یہ ہنسا نہیں رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری باتوں سے تمہارا دل بدل جائے۔ اگر ایک بچے نے میری بات مان لی تو قسم خدا کہ میرا یہ پسینہ نکالنا وصول ہو جائے گا۔ یہ دن بھر میں 25 روپے کی بربادی، چلو مت دو کسی کو صدقہ، چونکہ دینے میں کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں نا، دینے کے لیے تو بھائی صاحب بہت بڑا جگر چاہیے۔ پوڑیا کھا کے پچ پچ کر دے گا، لیکن اس سے کہتے 10 روپے یار دے دو، پڑوس میں بیچارے سبزی لینا ہے، تو وہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ بولو اس وقت بوجھ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اور پوڑیا 4 پوڑیا دیو، 70 گاؤں کا رئیس پیدا کر کے آیا ہے، دن بھر میں 200، تو آپ 40 روپے کی پوڑیا کھا لے گا؟
اور اسے کہتا اچھا ٹھیک ہے 40 کی پڑیا ہو گئی, تو 20 روپے دے دے کسی, تب بڑا سوچے گا. نہ, میں ایسوں کو نہیں دیتا. کٹھا کٹھا جوان بنا تب دلیل لگائے گا. ارے جہاں پہ دلیل لگانے کی ضرورت تھی, جہاں پہ دماغ لگانے کی ضرورت تھی کہ یہ 40 روپے کی پڑیا کھا کے ہم گندگی پھیلائیں گے, محلے پڑوس کی دیواروں کو برباد کریں گے, یہاں پہ دلیل لگانے کی ضرورت تھی, یہاں پہ نہیں لگایا. مگر 20 روپے اگر کوئی مانگنے والا آ گیا, اب دلیل لگا رہا ہے. ہٹا کٹا جوان ہو, شرم نہیں آتی ہے, بھیک مانگ رہے ہو, یہ دارو پیتا ہے, یہ کرتا ہے. ہم نے مانا کہ وہ ہٹا کٹا جوان ہے, ہم نے مانا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, مگر یہ دیکھو کہ وہ تمہارے 20 روپے تو اس سے بھی زیادہ بری جگہ گئے. اس سے تو اچھا ہے وہ کسی غریب کا پیٹ بھر جائے گا. جانتے ہو کہ جھوٹ ہے. ارے میں خود میری دکان پہ دن بھر میں نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں, اور وہ پہلے جتنے ہوئے 10-5 تو دن بھر میں 200-300 ہو گئے. تو ہمارا بچہ کہنے لگا ابا ایسے تو دکان بیچنے سے اچھا ہے کہ گھر کے جو کچھ پیسے لایا کرو وہ دے دیا کرو. بات تو صحیح کہہ رہے ہو, 200-300 روپے شام تک ہو جاتے. تو ہم نے کہا ایسا کرو 100 روپے کے توڑا کے رکھ لو. تو اب وہ 100 روپے کے توڑا کے رکھ کے کام چلاتے ہیں سر دن بھر. بھائی جو بھی آتا ہے دروازے سے واپس نہ جائے, چاہے 2 دے. جانتے ہیں وہ اسے فراڈی بھی ہوتے, لیکن اس سے تو اچھا ہے یہ پوریا کھا کے پھچ دوسروں کے پاک پڑوسی کی دیواروں کو گندا کر رہے. سدھر جاؤ میرے بھائی, ایک اچھے مسلمان بن جائے. ہر مسلمان کا بچہ اسلام کا مبلغ ہے. اسلام اب تقریروں کے ذریعے سے نہیں, اسلام بول کے نہیں, اسلام کی خوبیاں بتا کے نہیں, اب اسلام کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ, نیچی نظر کر کے چلو, تاکہ دور سے دیکھنے والا کہہ دے کہ دیکھو مسلمان جا رہا. آپ کو پتہ ہے ہم نے دنیا کے اندر جیسے اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے, ایسے ہی اپنے پاس پڑوس محلے کے ہر جوان, ہر کسی بھی قوم کا ہو, سب کی جوان بہو بیٹیوں کی حفاظت کی ہے. جو اہمیت ہماری نظر میں اپنی ہے وہی نظر ہر انسان کی بہن بیٹی کی ہے. یہ اعلیٰ کردار پیش کرو دنیا والوں میں. نفرتیں فلاں آ گیا تو یہ ہو گیا, فلاں آ گیا تو یہ ہو گیا, فلاں آ گیا تو یہ ہو گیا. ارے میں چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں, بڑے دعوے کے ساتھ بولتا ہوں, جو ایمان والا ہے, جو سچا انسان ہے, وہ کل بھی سکون میں تھا اور آج بھی سکون میں. سبحان اللہ. مصیبتیں آتی ہیں بھائی صاحب ہمارے عمل کی وجہ سے, بدعملی کی وجہ سے. مصطفیٰ کی حدیث ہے, آقا نے فرمایا میری امت جہنم میں گری پڑ رہی اپنے آپ, اور میں پیچھے سے اسے کھینچ رہا ہوں. کیا مطلب؟ ہم اپنے پیروں پہ اپنے آپ کو لاڑی مار رہے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کر کے, مگر یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. ہم تو ہمارے عمل یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں, ہمارے عمل کی حالت یہ ہے کہ ہم دوزخ میں جلائے جائیں, مگر یہ سب ان کا کرم ہے کہ آج بھی ہمارے نام کی آبرو سلامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہاں پہ تھا؟ یہ بات کہاں سے آگے کہاں پہ تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک طریقہ تھا, وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن کھانا پکا کے تیار کیا, انتظار کر رہے ہیں کوئی آ جائے تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لوں. کوئی مل جائے, اکیلے کھانے کی عادت ہی نہیں.
یہ کردار ایک پیغمبر کا ہے. اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے. انتظار کر رہے کھانا گھر میں ٹھنڈا ہو رہا ہے, انتظار کر رہے کہ کوئی مل جائے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی کھانا کھا لوں. اور آج گھر میں بریانی پکی ہے, پڑوسی چچا آئے گے ملے کھانا ٹائم پر, ٹائم کا ہے آئے گے, آدھا گھنٹہ بعد آتے تھے کھائے کھو لیتے تھے. یہ حال ہے, اتنی چھوٹی سوچ. دل کو بڑا کر پڑوسی آنے والے کو بھی کھلا, انشاءاللہ تو بھی کھا جائے گا اور تیرا پڑوسی آنے والا بھی کھا لے گا. ایسی برکت دل کو بڑا کر. حضرت ابراہیم کی عادت کریمہ, اکیلے کھانا نہیں کھاتے. جا بڑا باتوں کی مت زیادہ ہے, پیار سے اسے سمجھا رہے ہیں. بڑی اس کی ہمت ہے, بڈھے چلے گئے لیکن بچہ تو بیٹھا ہے نہیں. بڑی اس کی ہمت ہے, 2 بجے رات کو بیٹھا ہے, کم سے کم جگ رہا ہے. دیکھو آنکھ, یہ بھی ایک کلاس ہے بیٹے. اچھی باتیں سنا کرو, اچھی محفلیں اٹینڈ کیا کرو, اچھی جگہوں پہ جایا کرو, اچھے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرو تاکہ تمہارے اندر اچھی باتیں آئیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت کی وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے. کھانا پکا کے تیار کیا, بہت دیر ہو گئی, کھانا ٹھنڈا ہو گیا, کوئی کھانے والا نہیں ملا. بڑا پریشان ہے, کیا کروں, کھانا کیسے کھاؤں, بھوک تو بڑا تیز لگی ہے مگر اکیلے کھانے کا من نہیں ہے. سبحان اللہ, بھوک تو بڑا تیز لگی مگر اکیلے کھانے کا من نہیں ہے. تو خیال آیا کہ راستے میں بیٹھو, کوئی مسافر نکلتا ہوگا, اس سے کہوں گا بھائی صاحب میرے ساتھ کھانے میں بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ, سبحان ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیغمبر اسلام گھر سے نکلے, راستے میں بیٹھے, انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی راہگیر نکلے تو اپنے ساتھ میں بٹھال کے کھانا کھلا لے. ایک نکلا یہودی, سوچا کوئی ملے ہی نہیں, اگر اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو شام کو بھوکے رہنا پڑے گا. بولے بھائی صاحب تھوڑی دیر کے لیے زحمت کیجئے, میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے. وہ پیدل کے سفر کا زمانہ تھا, نہ گھوڑا گاڑی, نہ بیل گاڑی, نہ ٹرین, نہ کوئی سواری. ٹھیک ہے چلیے, ویسے تو میرے ساتھ میرے کھانے کا انتظام ہے سفر میں, لیکن آپ دعوت دے رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں. بیٹھا, کھانا شروع کیا. کھانے کے درمیان حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ آپ کس دھرم سے ہیں, کس مذہب سے؟ آنے والے مسافر نے برجستہ کہا کہ میں یہودی ہوں. حضرت ابراہیم کے دل میں عجیب سا خیال آیا, میں یہودی کو اپنی تھالی میں بٹھال کے کھلا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اٹھیے, اٹھیے. بولا کیوں, آپ ہی نے تو بلایا, میں زبردستی تو نہیں ہے. بولے نہیں جائیے اٹھیے. بولا کیوں؟ بولے آپ کا مذہب اور ہے, ہمارا مذہب اور ہے, ہم کسی غیر مذہب کو اپنے ساتھ کھلا نہیں سکتے ہیں, آپ جائیے. راہگیر کیا کرتا, خود ہی بلایا خود ہی بھگایا. راہگیر اٹھا, سامان اٹھایا, چل دیا. ابھی وہ چند قدم پہنچا ہی تھا, ہے رحمت الہی کو دیکھو, ابھی چند قدم نکلا ہی تھا کہ فوراً ندائے غیبی ہوتی ہے, آواز آتی ہے, اے ابراہیم ہم نے پوری زندگی اسے کھلایا, اس کے باپ کو کھلایا, اس کے دادا کو کھلایا, مگر ہم نے اس سے کبھی مذہب نہیں پوچھا, مگر تم نے ایک وقت کا کھانا دیتے ہوئے اس کا مذہب کیسے پوچھا. کیا بات ہے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان. اے ابراہیم ہم نے تو پوری نسلیں کھلائی, مگر کسی بندے سے نہیں پوچھا کہ تیرا دھرم کیا ہے, مگر تم نے ایک وقت میں
ابراہیم یہ تمہاری ادا مجھے پسند نہیں ہے. رب مجھ سے ناراض نہ ہونا. ابراہیم میں روٹھ گیا ہوں تم سے. میرے رب کیا کروں؟ اس غلطی کو بھرنے کا مداوع کیا ہے؟ کہ جاؤ اسی کو مناؤ، لے کے آؤ اور اسی دسترخوان پہ بٹھال کے کھلاؤ. سبحان اللہ. اسی دسترخوان پہ بٹھال کے کھلاؤ. حضرت ابراہیم دوڑے، تھوڑی دور جا کے اسے پکڑا. بھائی مجھ سے خطا ہو گئی، معاف کر دو. تو کہا ابھی آپ نے بھگایا، اب دوبارہ بلانے کیوں آ گئے؟ تو کہا کہ تمہیں کو بھوکا اٹھایا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. کہا تمہیں بھوکا اٹھایا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اس لیے جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے اس وقت تک میرا رب مجھ سے ناراض رہے گا. اس لیے میرے بھائی چلو میرے اسی دسترخوان پر میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. دیکھو پہلے دھرم کی وجہ سے اٹھایا، اب جب رب کا حکم آیا کہ میں نے تو کبھی کسی سے نہیں پوچھا تیرا دھرم کیا ہے، سب کو برابر کا پانی دیا، بارش دی، سایہ دیا، دھوپ دی، سورج دیا، آسمان دیا، زمین دی، چرند دیے، پرند دیے، شجر دیے، حجر دیے، بحروں پر دیے، خشک و تر دیے، لال و گوہر دیے، سیم و زر دیے، مگر میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ تیرا دھرم کیا ہے. اور تمہیں ایک وقت کھانا کھلانا پڑا اور تم نے اس سے اس کا مذہب پوچھ لیا، کھانے کے بیچ سے اٹھا دیا. ابراہیم یہ ادا مجھے پسند نہیں آئی ہے. تو جیسے ہی یہ بات اس کھانے والے آنے والے مسافر یہودی نے سنا تو کہنے لگا کھائیں، اس کو میری بھوک کا خیال ہے. ابراہیم کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہارے رب نے تم سے میرے بھوک پہ ناراضگی دی؟ ناراض ہوا؟ کہا ہاں، وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک تمہارا پیٹ نہیں بھر دوں گا. تو فوراً وہ قدموں پہ گر گیا. ابراہیم خلیل اللہ کے پیروں کو پکڑ کے کہنے لگا اے ابراہیم پیغمبر مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر لو کہ جو رب یہودی کو بھی سے بھی پیار کرتا ہے، اس کی بھوک کا بھی خیال رکھتا ہے، بے شک وہ تمہارا رب سچ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یہ کردار ہمارا ہونا چاہیے. اگر دنیا کے دلوں کو جیتنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، نفرتوں کو ہرانا ہے، محبتوں کے دیے جلانا ہے، انسانیت کو زندگی دینا ہے، انسانیت کا اتھان کرنا ہے، مانوتا کا وکاس کرنا ہے، مانوتا کا اتھان کرنا ہے، تو ہمیں اپنے دل میں ہر انسان کے لیے پیار کی شمع جلانا ہوگا. ہمیں غریب نواز کا مشن آگے بڑھانا ہوگا، سید شاہ شمس الدین کا مشن آگے بڑھانا ہوگا. ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہوگا. اور بھائی صاحب یہ اللہ والے سبحان اللہ، یہ اللہ والے ہر علاقے میں، دیوا میں، کچھوچا میں یہ ہوتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی راہ پہ لایا جائے. یہ ان کے پاس جا کر کے خدا کی یاد آتی ہے، ان کے آستانوں پہ جا کے خدا کی یاد آتی ہے، ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کے خدا کی یاد آتی ہے. اور یہ بھائی صاحب دولت نہیں دیتے. اب آج کل 99% تو مزار پہ اس لیے آتے ہیں شمس الدین میاں ہمیں 1 کروڑ مل جائے، ہے نہیں؟ 99% ہمارا بھلا مقدمہ ہے وہ جت جائے، بس زمین پھنسی ہے شمس الدین میاں وہ مل جائے. 99% یہ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ پوری دنیا پیسے مانگ رہی ہے، تو بھارتی ریزرو بینک ہمیں اپنے ساتھ لے کے رکھنا چاہیے.
99% یہاں آتے پیسے لینے کے لیے، کوئی زمین لینے، کوئی جگہ لینے کے لیے، کوئی بلڈنگ بنوانے کے لیے، کوئی پراپرٹی لینے کے لیے، 99%۔ مزار بنی بالکل اے ٹی ایم سمجھ رکھا ہے، جاؤ کوٹ دباؤ پھٹ سے لے جاؤ۔ یہ پیسے دینے لیا تھے، پیسہ تو دنیا میں تمام دیتے ہیں، الٹے سیدھے کام کرے چلے جاؤ، پیسہ مل جائے گا، ہے نہیں؟ اچھے کام میں تھوڑا ملے گا، گندے کام میں زیادہ ملے گا، یہی تو ہے۔ اسی لیے تو آکرشن ہوتا ہے، اسی لیے تو کمزور آدمی، کمزور ایمان کا آدمی ادھر بہک جاتا ہے، پیسے کی تلاش۔ یہ وہ دیتے ہیں، یہ پیسہ نہیں دیتے، یہ دولت نہیں دیتے، یہ پد مرتبہ مقدمہ نہیں دیتے، یہ وہ دیتے ہیں جو انسان جس کی جو اصلی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی اصلی ضرورت کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کی عبادت کرے۔ پیدا ہونا یہ اصلی پیدائش، پیدا ہونے کی وجہ ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں اس کی عبادت کے لیے، اس کی تابعداری کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے۔ تو ان اولیاء اللہ کی بارگاہ سے دولت نہیں ملتی، عظمت شہرت نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ اور دولت بھی ملتی ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ دولت نہیں ملتی، نا دولت بھی ملتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ان لوگوں کے سامنے دولت کی حیثیت وہ ہے جیسے اس کی مٹی کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہاں، خواجہ غریب نواز، یہ اولیاء کرام وہ ہیں جن کے سامنے بھائی صاحب سونے کی اینٹ میں اور بھٹے کی پکی ہوئی اینٹ میں کوئی انتر نہیں ہے۔ بے شک۔ ہاں ہاں، حضرت ابراہیم ادہم کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد دینا چاہی، اپنی ولایت، اپنی محبت، اپنا پیار دینا چاہا، بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ محل میں ٹہل رہے تھے، بڑا تیز اوپر سے آواز آئی کسی کے بھاگنے دوڑنے کی۔ ابراہیم ادہم نے آواز لگائی، اوپر کون ہے؟ شہنشاہ وقت ہے۔ بولے اوپر کون ہے بے وقوف جو دوڑ رہا ہے رات میں؟ تو آواز آئی ایک دیہاتی کی، حضور میں فلاں گاؤں کا ایک دیہاتی ہوں۔ بولا کہ محل کے اوپر کیا کر رہا ہے رات میں؟ تو کہا حضور میرا اونٹ کھو گیا، میں آپ کی چھت پر اونٹ ڈھونڈنے آیا ہوں۔ بولا میں اونٹ ڈھونڈنے آیا ہوں۔ اب بادشاہ سلامت کو غصہ ہے، بے وقوف، تیرے فلاں گاؤں کا کھویا ہوا اونٹ کیا میرے محل کی چھت پہ ملے گا؟ جا کسی جنگل میں کسی باغ میں دیکھ۔ تو فوراً اوپر سے آواز آئی، اے ابراہیم بن ادہم، جب بادشاہ کی چھت کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتا، محلوں کی چھت پر اونٹ نہیں ملتا، تو محلوں کی سیج پر خدا کہاں مل سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھٹکا لگا، محل میں خدا نہیں ملتا۔ فوراً بادشاہی کا لباس اتارا، اپنے بیٹے کو سپرد کیا، ساری بادشاہی راج کاٹ سب سپرد کیا دوسرے کے، اور خود نکل پڑے جنگل میں اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹا بیٹھ گیا گدی پر، ان کے وزیر سب چلانے لگے ملک۔ ریحان بھائی بس 5 منٹ ہو جائیے، شام سے بیٹھے بھی ہیں، پورا مشاعرہ انہوں نے قاعدے سے سنا، سننے کا حق ریحان بھائی نے ادا کیا۔ بھائی صاحب سب سے زیادہ یہی جھومے۔ ہاں، ابراہیم بن ادہم کے بعد بیٹا اور ان کے وزیر ملک چلانے لگے۔ بہت دنوں کے بعد ان کا بیٹا ایک جنگل میں شکار کھیلنے گیا، وہیں دیکھا ایک تالاب کے کنارے ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے۔ بیٹا پہنچا، کہا آپ کون؟ جب چہرہ گھمایا تو دیکھا حضرت ابراہیم بن ادہم۔ سبحان اللہ۔ بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، گدڑی کا لباس ہے، ایک جھولا ہے اسی میں پوری دنیا کی دولت بھری ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ایک پھٹا ہوا تھیلا ہے اسی میں ضرورت کے کپڑے ہیں، اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی رہے نہر کے کنارے۔
وزیر سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. بیٹا اپنے باپ کا وفادار بیٹا تھا. ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ابا جان یہ سلطنت یہ راج پاٹ سب آپ کا ہے, آپ یہاں فقیری کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ چلیے محل پہ تخت شاہی آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو آپ نیچے سے اوپر تک دیکھا, کہا بیٹا مجھے اس جگہ کے لیے لے کے جا رہے ہو, اس جگہ پہ لے کے جا رہے ہو جہاں پہ قدم قدم پہ جہنم میں گرنے کا خطرہ ہے, قدم قدم پہ جہنمی ہونے کا خطرہ ہے, ایسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہو؟ تو کہا ابا جان اتنی بڑی حکومت چھوڑ کر کے آپ ایک توجہ چاہوں گا ایک فقیری کی زندگی گزار رہے ہو؟ تو کہا وہاں میں کس پہ حکومت کرتا ہوں؟ بولے پوری رعایا پر. کہا سنو دیکھو, جس سوئی سے اپنا کپڑا سل رہے تھے پھٹا ہوا وہی سوئی سمندر میں پھینک دی, سمندر میں پھینکی, اور اس کے بعد حکم دیا اے دریا کی تمام مچھلیوں میری سوئی لے کے آؤ. تو جتنی سمندر کی مچھلی تھی سب اپنے اپنے منہ میں ایک سونے کی سوئی پکڑ کر کے اوپر ڈال کے چلی گئی. آپ نے دیکھا کہ سب کے دانت سب کے منہ کے اندر سونے کی سوئی ہے. فرمایا نہیں یہ نہیں چاہیے, کہ میری ایک سوئی جو میں نے پھینکی تھی مجھے وہی چاہیے. ساری سوئیاں مچھلیاں لے کے پلٹ کے چھلانگ لگا کے سمندر میں چلی گئی. ایک مچھلی باہر نکلی, کود کے آئی کنارے پہ, وہی ان کی سوئی رکھ کے چلی گئی. تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کے بولے, اپنی حکومت کے وزیر کی طرف دیکھ کے بولے کہ حکومت والوں میں تخت شاہی پہ بیٹھ کے رعایا پہ حکومت کرتا تھا, مگر آج فقیری کا لباس پہن کے پوری دنیا کے چپے چپے پہ حکومت کر رہا ہوں. تو ان لوگوں کے نزدیک بھائی صاحب سونے کی اینٹ اور بھٹے کی پکی ہوئی اینٹ ایک برابر ہے, کوئی مطلب نہیں رکھتا. ان کو ایک وقت کا کھانا, کچھ لباس ضروری جس سے سطر چھپ جائے, نماز ہو جائے, اور اس کے باوجود بھی بھائی صاحب پورے بڑے بڑے شہنشاہ ان کے قدموں کے نیچے. بولو ہے کہ نہیں؟ پھٹے پرانے کپڑے, لباس, ایک وقت کا کھانا, روزہ رکھ کر کے جیسے تیسے شام کو سوکھی روٹی کھا کے افطار کر لیا, پھر لگ گئے اللہ کی بارگاہ میں. اور ہم مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب, سوشل میڈیا, اخبار والے, میڈیا والے, چینل والے مشہور ہونے کے لیے نا کتنے جتن کرتے ہیں. اور بھائی صاحب پوری زندگی اولیاء اللہ نے میڈیا کو, دنیا والوں کو اپنے سے دور بھگایا ہے. بولو بھگایا کہ نہیں بھگایا؟ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد جو لوگ شہرت حاصل کرتے ہیں, وہ شہرت کروڑوں کو بھگانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے پوری زندگی بھگایا. شہرت نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے, بادشاہوں کو قریب نہیں آنے دیا. یہ تو غریبوں کو سینے سے لگاتے, غریبوں کو سینے سے لگاتے, اپنے قریب نہیں آنے دیا انہوں نے دولت مندوں کو. مگر پھر بھی آج پوری دنیا پر ان کی حکومت کے چرچے. تو آپ اگر سمجھ رہے ہیں بھائی صاحب بڑے آدمی بن جاؤ گے تو امر ہو جاؤ گے, تو یہ تمہاری بھول ہے. یہ اللہ والے ہر ضلع میں ایک ایک دو دو یہ تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ شہرت کے لیے, عزت کے لیے, عزت کے لیے, شہرت کے لیے, اللہ سے محبت کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کا ہونا ضروری, ایک سچے کردار کا ہونا ضروری ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ہونا ضروری ہے. تو یہ وہ طاقت والے لوگ ہیں, اسی لیے ان کا عرس منایا جاتا ہے. ان کے عرس میں آپ کو بلایا جاتا ہے. آپ یہاں سے جب اٹھیں 2 بجے 3 بجے 4 بجے رات تک جب یہاں سے اٹھیں تو آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ اللہ کی محبت بڑھ کے جائے.
یہ ہوتا ہے مقصد، اچھا پیغام پہنچے. کیوں آج تمہارے بچے، یہ نوجوان بچوں کی نسلیں تباہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تمہارا بیٹا گنجڑی بنا تو دوسرے پڑوسی نے دیکھ لیا، منہ ادھر گھما لیا. ہم کہے کہاں، ہم کہیں گے تم لڑنے آ جائیں گے، ہمارا بیٹا تھوڑو ہے. یہ کون سی گھٹیا سوچ ہے؟ ہر غلط راہ پہ جانے والا بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے، اسے اتنی ہی سمجھانے کی کوشش کرو، اتنا ہی پریاس کرو جتنا اپنے بچے کو کرتے. ان کو بربادی سے بچاؤ، تباہی سے بچاؤ، گندی راہوں پہ، گندی راہیں اختیار کرنے سے بچاؤ. انہیں ایک باکردار، وزندار ٹھوس شریف انسان بن کے زندگی جینا سکھاؤ. ٹھوس انسان بن کے، لچئی، لفنگئی، روڈ چاپ، ٹچئی، مکاری، غداری، فرار، 420 ماں باپ کی توہین، پاس پڑوسی کے ساتھ غلط سلوک، یتیم لاوارث کے ساتھ گندا سلوک، بڑے سے اینٹ کے بات کرنا، یہ گندی حرکتیں ان کے اندر سے نکالو. ایک اچھا وزندار شریف انسان بناؤ، شمس الدین میاں کا سچا غلام بنا دو. یہ ہوتا ہے ان اولیاء اللہ والوں کے عرس کا مقصد. بھائی صاحب اس کو بھولیے نہیں، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے جو میں دے رہا ہوں آپ کو. پوری رات ہنگامہ کرو اور پتہ لگا صبح پبلک کے پاس ایک اچھی بات نہ جائے تو کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ رات بھر قربان ہوئی اور 2 باتیں تمہارے پاس اچھی نہیں پہنچی. ایک تو پہلی بات تو اچھی باتیں آج کل کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے. کسی کو ٹوک دو، بھائی صاحب تمہارا بیٹا، آنکھیں نکالا، اپنا بیٹا دیکھو. نہیں، پورا معاشرہ ایک دوسرے کا جب خیال کرے گا تبھی جا کے سماج میں بدلاؤ آئے گا، تبھی جا کے سماج میں ایک انقلاب آئے گا، ایک کرانتی آئے گی. اور سب اچھی نظر والے، سچے، سچ بولنے والے، جھوٹ سے نفرت کرنے والے، شراب سے نفرت کرنے والے، جوا سے نفرت کرنے والے، تب ایک ایسا معاشرہ شکل میں آئے گا، وجود میں آئے گا کہ وہ نیچی نظر کر کے چلتا ہوگا. جب راستے سے نکلے گا تو سب کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھے گا. جو محمد کا سچا غلام ہوگا وہ راستے سے چلے گا تو نیچی نظر کر کے چلے گا. جو محمد کا سچا غلام ہوگا اس کے پڑوس میں کوئی بیمار ہوگا تو اتنی ہی تکلیف میں دوڑ دھوپ کرے گا جتنی وہ اپنے گھر کے بچے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے. جو محمد کا سچا غلام ہوگا وہ دنیا کی خرافات میں نہیں وقت برباد کرے گا، وہ لوگوں کی، مخلوق کی سیوا کرنے میں ٹائم لگائے گا. طریقے اچھے بناؤ. ربیع الاول آ رہا ہے، جلوس نکالا جائے گا، نکالا جاتا ہے. اور اس سے بہتر مصطفیٰ آئے ہیں، یہ بات پوری دنیا کو بتاؤ. اور اچھے ڈھنگ سے بتاؤ گے تو پوری دنیا کا ہر سچا انسان قبول کرے گا. ایک سوسائٹی ہے، بڑی اچھی سوسائٹی، اس نے کہا کہ میں مصطفیٰ کی آمد کا جو جلوس، وہ پیدائش مناؤں گا وہ نئے ڈھنگ سے. تو پورے ضلع کے ہاسپٹل میں جتنے بیمار تھے سب کے بیماروں کے پاس پھلوں کو بانٹا اور اس کے اوپر لیبل لگوایا کہ سرکار کی آمد مرحبا. جتنے بیمار ہاسپٹل میں مریض تھے سب کو پھلوں کو بانٹنے کا کام کیا. تو میں کہتا ہوں یہ وہ کام ہے، یہ وہ کام ہے جو نفرتوں کو ختم کرتے ہیں، محبت کو جنم دیتے ہیں. میں سچ میں بہت بددل ہو گیا تھا. 2 بجے رات کو ٹائم ملا، لیکن چونکہ میرا فرض ہے، میرے اوپر جو دائتو ہے، میری ذمہ داری ہے. آپ مجھے مولا نہ کہتے ہو، مولا آقا نہ، عربی میں ہمارے آقا، ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر. تو اس رہبر کی ذمہ داری کیا ہوتی، اس رہبر کی ڈیوٹی کیا ہوتی؟
آپ اپنے انسان ہونے کی ڈیوٹی کو سمجھ لو. پیدا کیوں ہوئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی عبادت ہے، اور کسی غریب کی مدد کرنا بھی عبادت ہے. آپ پیدا کیوں ہوئے؟ اب بھائی صاحب پہلے وہ کام کر لو آپ جس لیے پیدا ہوئے. عقل مند آدمی وہ ہے جو بریلی جائے گا تلہر سے، پہلے وہ کام کرے گا جس کے لیے گیا. ہم یہ سوچ کے گئے تھے وہاں، تو پہلے وہی کام کرے گا. تو آپ دنیا میں آئے ہو بھائی صاحب، پہلے وہ کام کیجئے جس کے لیے آئے ہو. بڑے آدمی بننے کے لیے نہیں، 2 بیگھہ پہ اپنی پوری زندگی خرچ کرنے کے لیے نہیں، 4 منزلہ بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں. رہنا سہنا کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے، اور وہ ہماری ہر موڑ پہ مدد کرتا ہے. جب ہم اس کو نہیں بھولیں گے تو وہ ہمیں نہیں بھولے گا. اچھے کام کیجئے آپ، پہلے وہ کام کیجئے جس لیے پیدا کیے گئے، اور اس کے بعد روزی تلاش کیجئے. چونکہ روزی بھی دینے والا وہی ہے اور یہ قانون بنانے والا بھی وہی ہے. اور اسلام چونکہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی نیچرل، اتنا ہی لوڈ انسان پہ ڈالا گیا ہے جتنا اس کو وہ کیپیسٹی تھی، جو اس کے لیے بھلائی، جس میں اس کی بھلائی ہے، اتنا ہی بتایا گیا ہے. لیکن اسلام کو باندھ کے رکھ دیا بھائی صاحب، باندھ کے رکھ دیا، سیمت کر کے رکھ دیا. اسلام کوئی ایک کٹرتا کا پرتیک مذہب نہیں ہے. اسلام تو ہر چرند پرند شجر حجر، یہاں تک کہ ایک چیٹی کے لیے بھی اسلام ہے. اور کوئی ضروری نہیں بھائی صاحب، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو زیادہ عبادت میں ثواب کسی اپنے کو کھانا کھلاؤ تبھی ملے گا نا. میں نے بتایا نہیں، حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا تمہارا دھرم کیا ہے، تو فوراً رب ناراض ہو گیا تھا اور فرمایا تھا میرے ابراہیم، میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا کہ اس کا دھرم کیا ہے، تم کون ہوتے ہو. جب تک مناؤ گے نہیں تب تک میں تم سے مانوں گا نہیں. پہلے اسے مناؤ، پیٹ بھر کھانا کھلاؤ، پھر میرے پاس آؤ. یہ کردار ان اولیاء کرام نے پیش کیا. ان اولیاء کا ہم خانقاہ ہی لوگ ہیں. لڑائی دنگا فساد، ان تمام خرافات کی چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. ہم صوفی درویش قلندروں کے مشن پہ بلیو کرتے ہیں. ہم ان کی محبت کا پیغام، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. نہ ادائے عاشقانہ، نہ نوائے دل برانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. انسان اپنی انسانیت کے وجود کو اگر پہچان لے، آپ انسان ہو اور آپ کو تمام مخلوق پر افضل بنایا گیا. شیر تمہارے کنٹرول میں ہے، سمندر کی لہریں تمہارے کنٹرول میں ہے، ہواؤں کی لہریں انسان کے کنٹرول پہ ہیں، چاند کی سطح پر کمندیں ڈالنے والا انسان ہے. سب کچھ تمہارے تابع میں ہے، تو تم کس کے تابع میں ہو؟ پوری مخلوق تمہارے قبضے میں ہے اور تم اپنے آپ کو خدا کے قبضے میں کرتے ہو. یہ اس رشتے کا نام بندہ ہے اور خدا ہے. مگر کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت میں سے کم سے کم 1 وقت کی نماز پڑھیں. یہ حال ہے. نماز پڑھنے والا رحم دل ہو جاتا ہے، مروت والا دل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر 5 وقت میں جھکتا رہتا ہے، جھکتے جھکتے ہے سبحان اللہ. یہ نمہ اور نماز، جیسے انگلش میں کسی ورڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے ایس جوڑ دیتے ہیں، ایسے نماز میں جوڑ دیا گیا اس کو خوبصورت. یہ ایرانی، عربی، فارسی لفظ ہے، بہت پرانی سنسکرت کا لفظ ہے. یہ آدر کرنا، سمان کرنا. نماز 5 وقت کی نماز پڑھ رہے اپنے رب کی. جو بندہ جھکتا رہتا بھائی صاحب، یہ نماز خالی اٹھک بیٹھک کا نام نہیں. جب ویگیانکوں نے ریسرچ کیا، معلوم آپ کو،
ویگیانکوں نے جب ریسرچ کیا کہ پیغمبر اسلام نے 5 بار نماز پڑھو، 5 بار نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو، کیا مطلب 5 بار اور 5 بار وضو کرو؟ ایک بار دھلوا لیا اس کے بعد ہو گیا 5 بار، 5 بار۔ بڑے بڑے ویگیانکوں نے ریسرچ کیا کہ یہ وضو 5 بار تھا۔ یہ وضو کا کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مسح کرنا، چہرہ دھلنا، ہاتھ یہاں تک دھلنا، یہی تو وضو ہے۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ کتنے 10؟ 4 ہی لوگ بول رہے ہیں 4، باقی کو یہ بھی نہیں پتا کتنے۔ یہ کیوں بنایا گیا؟ 5 بار ناک میں پانی چڑھاؤ، کلی کرتے رہو۔ ڈاکٹروں نے کہا، ویگیانکوں نے ریسرچ کیا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تمام بیکٹیریاز اور تمام کیٹاڑوں سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ 5 بار ناک میں پانی چڑھاؤ گے، کلی کرو گے، غرارہ کرو گے، ہاتھ دھلو گے، کیٹاڑ لگنے، گندگی لگنے کے یہی اتنے آثار ہیں، اور وہ بھی 5 بار دھلتے رہیں گے تو انشاءاللہ نہ کوئی بیماری کام کرے گی اور نہ کوئی کیٹاڑ قریب میں جائے گا۔ 5 بار دھلو۔ اور ایک بات بتاؤں، جب انسان کو تھکاوٹ اور سفر سے تھکا ہارا مادہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بڑی دور سے آئے کہ یا رسول اللہ سر کے اوپر بھاری پن ہے، الجھن ہے، آنکھیں گڑ رہی ہیں، تو کہا علی جاؤ وضو کر لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ یہ نماز جس کو تم سیریس نہیں لیتے ہو، 5 بار مسجد میں مؤذن صاحب بلاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم ہوٹل میں بیٹھے بھائی صاحب اکلیسو آج ہے کی نہ کچھ سیٹیں راہلو جو تھی، اور مسجد میں امام صاحب 5 بار اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مائک لگوانے کی ضرورت کیا ہے جب تم سن ہی نہیں رہے ہو؟ مصطفیٰ نے فرمایا، حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جب اذان سنو تو ٹھہر جاؤ اور اذان کے الفاظ کو دہراتے رہو۔ جتنا ثواب مسجد میں اذان دینے والے کو ملے گا اتنا ثواب اذان دہرانے والے کو بھی ملے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اذان میں ثواب کتنا ملے گا؟ تو آقا فرماتے کہ اذان میں ثواب اتنا ملتا ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو لوگ آپس میں تلواریں چلائیں گے، اس لیے بتایا نہیں گیا۔ راز کو سمجھو، جب اذان میں اتنا ثواب ہے کہ بتایا نہیں گیا، بتا دیا جاتا تو تلواریں چلتی، تو نماز میں کتنا ثواب ہوگا، ایک وقت کی نماز میں کتنا ثواب ہوگا، خدا کی بارگاہ میں یہ ماتھا جھکانے میں کتنا ثواب ہوگا، کتنا ثواب ہوگا۔ میرے پیغمبر کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، سرکار مدینہ فرماتے ہیں، راحت قلب و سینہ فرماتے ہیں، ہم غریبوں کے غم گسار فرماتے ہیں، شفیع روزہ شمار فرماتے ہیں، نائب پروردگار فرماتے ہیں، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب کسی بندے مومن کا ایک سجدہ اللہ قبول کر لیتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں اس جگہ کی تمام مٹی کھود کے میرے پاس لے آؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر وہ مٹی کیا کی جائے گی؟ اور ایسے سب مٹی کھوے گے تو پھر زمین میں رہ کیا جائے گی؟ کوئی لاجک لگائے گا نا، یہ کیا مطلب؟ اس کا وزن تول کے رکھ لیا جائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس مٹی کا کیا ہوگا؟ تو آقا فرماتے ہیں کل نامہ اعمال جب تولے جائیں گے، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ایسے وقت میں وہی مٹی نامہ اعمال میں رکھ دی جائے گی، نیکیوں کا پلہ بڑا ہو جائے گا، برائیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ سر جھکاتے رہو رب کی بارگاہ، یہی مقصد رہا ان اولیاء اللہ کو مرید کرنے کا۔ یہ اپنا چیلا بناتے نا، مرید کرتے تھے۔ بڑے آدمی بنانے، بڑے آدمی بنو یا نہ بنو، کمانا کھانا وہ دے گا جس نے پیدا کیے، یہ قیمت۔
صوفیوں کا, درویشوں کا سب سے پہلا سدھانت یہ ہوتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ شام کو بھوکا نہیں سلائے گا. راستہ بنانے والا وہی ہے. صوفیوں کا یہ اتنا زبردست یقین ہوتا تھا کہ شام کو کہیں نہ کہیں سے انہیں مل ہی جاتا تھا. آپ کو بتاؤں, ایک بزرگ تھے, بات آتی ہے نکلتی چلی جا رہی, ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا عبدالرزاق شاہ. ان کی ایک رات جنگل میں ان کی کٹیا تھی. ایک بہی پھٹکی ہوئی ایک عورت آ گئی, آندھی طوفان بارش آیا, ایک عورت آ گئی جوان خوبصورت. بابا مجھے اپنے یہاں شرن دے دیجیے ایک رات. نفس ڈر گئے, اللہ کے ولی, عورت میری رات میں میری کٹھیا میں رہے گی, وہ کہیں مجھ سے خطا نہ ہو جائے, غلطی نہ ہو جائے, میں انسان ہوں. پہلے سوچا اس کو بھگا دیں, پھر سوچا رات کے وقت جنگل میں عورت کو بھگا دیں گے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ. دیکھو اللہ کے ولی دونوں طرف, کہیں گناہ نہ ہو جائے اور کہیں اگر اس کو واپس کر دے, کہیں شیر چیتا کوئی ظالم ڈکیت نہ مل جائے. اب اللہ کے ولی چکر میں, لیکن انسانیت مانوتا بھاری پڑ گئی. آپ نے فرمایا فلاں جگہ بستر لگاؤ, اپنی زندگی گزارو, اپنا وقت کاٹ لو مصیبت کا. عورت نے جب کردار دیکھا, 7 دن جنگل کے کٹیا میں 7 دن ٹھہری, کردار پہ سے اتنا متاثر ہو گئی, انہوں نے نظر تک اٹھا کے نہ دیکھی, مگر وہ اس کردار سے اتنا متاثر ہو گئی کہ بابا کے پیروں پہ گر پڑی. بہرحال المختصر گناہ سرزد ہو گئے. ایک گناہ نے پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو ولایت عطا کی تھی چھین لی گئی, راندہ درگاہ کر دیا گیا. جاؤ آج سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. عورت تو چلی گئی, مگر یہ بھی روتے روتے بھٹکنے لگی, لعنت برسنے لگی, خدا کی راہ سے پھٹکارے گئے. جو ادھیاتم سے پاور حاصل تھا وہ گیا, جو روحانی طاقت حاصل تھی وہ گئی. تاریخ میں آتا ہے 7 سال تک روتے رہے جنگل میں, روتے روتے آنکھوں کا نور چلا گیا, روشنی ختم ہو گئی, اندھے ہو گئے. رب مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, مگر چونکہ گناہ اتنا بڑا ہے, 7 سال تک جنگل میں بھٹکتے رہے, در بدر روتے رہے, سسکتے رہے, بلکتے رہے, پریشان خستہ حال, خدا سے معافی مانگتے رہے, جگہ جگہ پہ سجدہ کر کر کے خدا سے معافی مانگتے رہے, معافی طلب کرتے رہے. معافی نہ ملی, ادھر اسی ملک میں جس جنگل میں یہ بھٹکتے بھٹکتے پہنچے, اسی ملک کے راجا نے ایک آدیش جاری کیا تھا کہ ہماری سرحد و سیما میں اگر جتنے اندھے آئے ان کو سب کو ایک جگہ اکٹھا کرو, ایک گھر میں انہیں حکومت کھانا کھلائے گی. یہ فرمان جاری ہوا. راجہ کی فوج نے تمام اندھوں کو اکٹھا کیا ایک مکان میں, یہ بھی اندھے مل گئے, انہیں بھی پکڑ کے لے گئے اسی گھر میں. گنتی لسٹ جتنی اندھوں کی تھی, یہ لسٹ بننے کے بعد پہنچے. لسٹ بن چکی تھی کہ اتنے لوگوں کا کھانا پکنا ہے, یہ لسٹ بننے کے بعد پہنچے. یہ آج کے کھانے میں گنتی میں نہیں تھے, آج کے وقت کے کھانے میں گنتی میں یہ نہیں تھے, مگر چونکہ جب روٹی بانٹی جا رہی تھی تو پہلے یہی پڑ گئے تھے. ان کے پاس روٹی آ گئی. اب جو اس روٹی کا اصلی حقدار تھا, تو رات کے 2 بجے تنہائی میں بھوک کی شدت سے رو رہا تھا. انہوں نے وہ روٹی کھائی نہیں, اپنے پاس رکھ لی تھی محفوظ. یہ دل میں خیال تھا کہ میرے حصے کی نہیں, پھر بھی سوچا لاؤ رکھ لو اپنے پاس, ہو سکتا کسی کے کام آ جائے. روٹی محفوظ ہے. رات کے 2 بجے جب بھوک کی شدت سے اس اندھے نے آواز لگائی, میرے رب تو کہاں ہے؟ تو اپنے ہر بندے چیٹی چڑیا چنگوں کو کھانا کھلاتا ہے, میرا رب تو کہاں ہے؟ مجھے بھوک لگی, مجھے کھانا کھلا دے. رات کے 3 بجے کے وقت پر جب اس اندھے نے فریاد لگائی, میرے رب تو کہاں ہے؟
مجھے کھلا پلا، تو نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے کسی بندے کو بھوکا نہیں رکھتے۔ رب کہاں ہے؟ حضرت عبدالرزاق شاہ کو ان کے کانوں میں اس کی آواز آئی، کوئی اندھا بھوک کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ اب وہ اندھا کہاں سے آواز آ رہی، یہ اندازہ لگا رہے ہیں یہ بھی اندھے۔ ان کے دل میں خیال آیا مجھے بھی بھوک لگی، لاؤ میں کھانے بیٹھوں، مگر ادھر سے پھر سے آواز آ گئی، میرا رب تو کہاں ہے، مجھے کھانا کھلا، وقت ہو گیا، مجھے بھوک لگی، تو نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے کسی چیٹے چرند پرند پتھر کے اندر بھی جو کیڑا ہوگا اس کو بھی تو بھوکا نہیں رکھے گا، میرا رب تو کہاں ہے، مجھے کھانا کھلا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایک اندھے کا عقیدہ دیکھو، کہہ رہا میرا رب تو کہاں ہے، مجھے کھانا کھلا، پتھروں کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی تو کھانا کھلاتا ہے، میں انسان ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ حضرت عبدالرزاق شاہ کی آنکھ دل میں خیال آ گیا، پیار آ گیا، میرے حصے کی روٹی ہے بھی نہیں اور وہ اندھا رو رہا ہے، اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ رات کے 2 بجے گھسٹ کر اسی اندھے کے قریب پہنچے اور اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے اسی کو کھانا کھلایا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کر اسے کھانا کھلایا، کھانا کھلایا، پیٹ بھر گیا، دونوں کو نیند آ گئی، یہ بھوکے انہیں نیند نہیں آ رہی، اس کا پیٹ بھر گیا، اسے نیند آ گئی، مگر آنکھ لگی کچھ دیر کے لیے تو اسی مکان دھوکے مکان میں نصیب کھل گیا، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے اور ہاتھ پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عبدالرزاق اٹھ جاؤ، گناہ بڑا تھا مگر اس سے بڑا ثواب یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ ایک وقت کا کھانا ہے، سبحان اللہ، کسی بھوکے کو، یہ باتیں ان درویشوں سے ملے گی، ان صوفیوں سے ملے گی، ان قلندروں سے ملے گی، ہے سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کرام نے اتنا پیار بانٹا ہے دنیا میں۔ بتاؤں آپ کو، ایک کتے پیاس لگی، دور تک کہیں پانی نہیں، کنویں کے قریب کھڑا ہے، پانی دیکھ رہا ہے مگر کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی سامان نہیں۔ ادھر سے گزرے حضرت ابراہیم قندوزی، سبحان اللہ، دیکھا کتا پیاسا ہے، پانی کنویں میں گہرا ہے، قریب قریب کوئی سامان نہیں ہے اس کو پانی پلانے کا۔ یہ تاج، یہ پگڑی معلوم ہے آپ کو، سر کی عزت کسے مانگتے ہیں؟ کسی کے پیاس بجھانے کے لیے اگر یہ تاج کام آ گیا تو اس سے بڑا انسان کون؟ فوراً اپنے سر سے امامہ اتارا اور اتار کے اسے کنویں میں ڈالا اور ڈال کے اسی بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ رات میں خواب میں دیکھا، علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں، اے ابراہیم قندوزی تم نے آج ہمارا دل جیت لیا۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے اسلام، یہ ہے انسان، یہ ہے انسان، یہ ہے اسلام، یہ ہے انسان کی قدر و منزلت۔ اتنے اچھے انسان صرف یہ اللہ کے ولی ہی ہو سکتے ہیں یا ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو سکتے ہیں، ورنہ بھائی صاحب پوچھو نہ کچھ۔ آج کل ایک آدمی کے بچے کی کوہنی دوسرے آدمی کے بچے لگ گئی، ہمارے بچے ہمارے، یہی تو ہوتا ہے۔ پہلے پھر لڑائی پہلے عورتوں میں ہوتی، میرے محلے میں 2 عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو آج بھی یاد کر کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ایسی خطرناک لڑائی، اتنی خطرناک، تو اب کیسی ہوگی تو خود ہی سمجھ جاؤ۔ کوئی آدمی کے سننے والی لڑائی نہیں تھی۔ پھر عورتوں سے پھر کہاں جائے گی آدمیوں میں، پھر کہاں جائے گی پولیس کے پاس، پھر عدالت میں۔
اگر تو صبر کر لیتا تو تیرے سارے مسئلے وہیں حل ہو جاتے. اگر اپنے بچے کو ڈانٹ کے بٹھا لیتا اور اسے اپنے بچے کو سبق دے دیتا, بیٹے خبردار, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان پیر سے دوسرا انسان سلامت رہے. اگر یہ مصطفیٰ کا فرمان سنا دیتا, مصطفیٰ کی حدیث سنا دیتا کہ بیٹے سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان بیان ہاتھ پیر سے دوسرا انسان سلامت رہے, اگر سلامت ہے تو سمجھ جاؤ تم سچے پکے مسلمان. اگر یہ سبق درس دے دیتے اپنے بچے کو تو قسم خدا کہ تمہاری زندگی سنور جاتی, تمہارا بیٹا بھی ایک اچھا انسان بن جاتا. یہ سکھایا جاتا ہے ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں. آج چھوٹی چھوٹی بات, کسی نے کسی کی میڑ جوت لی. اچھا, میڑ جوتنے والے بھائی صاحب پوری کمائی میڑے میں کریں گے. ہاں ہاں, اور راستہ میں گھر بنانے والے اندر اندر نیو کھوتے, اندر اندر نیو کھوتے بڑھاتے چلے جائیں گے, ایک ایک انچ سود سود, اور پورا گھر بکھرا پڑا ہے, کوئی ہوش نہیں ہے. باہر روڈ پہ ضرور قبضہ کرے گا, روڈ پہ ضرور قبضہ کرے, نالی بنانے تک کی جگہ نہیں چھوڑے گا, اور پیچھے چھپر پڑے کتا لوگ ہیں. یہ کون سی مار ہوشیاری ہوگی, چالاکی دیکھو. باہر نالی بنانے کے لیے گھر میں چھوڑے گا. میں نے دیکھا نا اکثر گاؤں میں پردھانی کے کتنے وہ ہو, پردھانی نالی ولی بناتے جائیں کتنے لفڑے ہوتے ہیں, مگر جنگ مونچھ نیچی ہو جائے گی میری. میں کیوں بولوں جب وہ نہیں بولا؟ ہاں, ہم کہے بولے. وہاں شادی میں گئے, وہ آئے تھے, وہ نہیں بولے, ہم بھی نہیں بولے. ہم کہے بولے, وہ چھوٹے ہو کے نہ بولے, ہم کہے بولے. مونچھ نیچی ہو جائے گی. یہ مونچھ اونچی نیچی ہوتی ہے کیا؟ یہ کہاں چلی ہے, کس نے چلا دیا؟ اس مونچھ کے چکر میں 10 سال لوگ نہیں بول رہے ہیں, دوسرے پڑوس میں رہ رہے ہیں, انہیں ڈر ہے کہیں نیچی نہ ہو جائے. تو ہم نے تو دیکھا بہت دن تک دماغ لگایا, یہ نیچی تو پہلے سے ہے. مونچھ نیچی ہونے کے ڈر سے بیچارے پڑوس میں ہیں, سامنے کھڑے صبح صبح, مگر بولیں گے نہیں, کہا نیچی ہو جائے گی, اور نیچی پہلے سے. یہ بھی کس نے چلا دیا بھائی صاحب؟ آدمیوں کے دماغ میں بھر دیا نیچی نہ ہو جائے. بڑا ہوشیار آدمی رہا ہوگا کوئی, خالی ایک اندھ مطلب مونچھ نیچی ہونے کے بلا وجہ کو وہم بنا دیا. ہاں نیچی ہو جائے گی. لے ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں بولتا, پڑوسی سے نہیں بول رہا ہے. تمہیں دنیا میں مونچھ اونچی نیچی کی پرواہ ہے؟ آکاش سچے مسلمان ہو تو مدینے کے پیغمبر کی حدیث کی پرواہ ہوتی. مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے آقا میرے پیغام دیتے ہیں, میرے آقا کی حدیث ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے روٹھے ہوئے بھائی کو منانے میں پہل کرے گا, جو اپنے روٹھے ہوئے مومن بھائی کو منانے میں پہل کرے گا, یعنی پہلے بولنے کا ارادہ کرے گا, ابھی ادھر یہ ارادہ ہی کرے گا کہ ارادہ کرنے پر ہی اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے. لے مونچھ, اصلی مونچھ کس کی اونچی ہوئی بھائی صاحب؟ جس نے جنت میں محل بنا لیا. دنیا والے سمجھ رہے پہلے بول دیں گے تو مونچھ نیچی ہو جائے, نہیں. حدیث مصطفیٰ تو یہ بتا رہی کہ جو اس نے پہلے مومن روٹھے ہوئے مومن کو بھائی کو منا لیا, اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. اب بتاؤ بھائی صاحب اونچی کس کی؟ اور یہ شیطان پھنسائے راگ پہلے نہ بول دیو کو نیچی نہ ہو جائے. شیطان پھنسائے راگ کتنے دن تک پہلے نہ بول دیو نا, ہم ان کے دوارے میں نہیں جائیں گے, پہلے ہم نہیں جائیں گے.
शैतान तुम्हें फंसाया रहा कितने दिन तक? मैं ना जी, आका की हदीस पे अमल कर लेते। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो अपने रूठे हुए भाई को मनाने का इरादा करता है, इधर इरादा करता है उधर अल्लाह जन्नत में उसका गर्द में ना देते। यार अगर मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल कर लेते, ये जो सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर हैं, ये जो सारी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर हैं, ये जो सारी हादिसे तुम्हारे लिए हैं, ये जो दुनिया में तुम्हारी इमेज की पोजीशन है, ये दुनिया में जो तुम्हारी हालत है, ये दुनिया में जो तुम्हारी इज्जत की कंडीशन है, ये जो दुनिया में तुम्हारी इमेज है, इसकी वजह ना कोई पार्टी है, ना कोई मुल्क है, ना कोई ताकत है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने अपने इस्लाम को छोड़ दिया है, आपने अपने इस मुस्तफा के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया है। वरना इंशाअल्लाह वो थोड़े थे अपने किरदार के जरिए से पूरी दुनिया पे तहजीब का इनकलाब ले आए थे। चलिए बहरहाल 3:15 बज गए, 2 घंटे हो गए। मुझे तो बड़ा मूड डिस्टर्ब हो गया था कि 1:30 बजे रात तक बताओ एक को तकलीफ नहीं मिली। और दीन की बातें, ये तहजीब की बातें, ये कल्चर की बातें, ये प्यार की बातें, इंसानियत की बातें, ये मानवता की बातें तुम्हें तकरीर से मिलेंगी। ये होता है असल मकसद जलसों का, उर्सों का। ये औलिया अल्लाह के तसव्वुफ की बातें, ये रविश की बातें, ये तरीक़े ज़िंदगी की बातें, जिससे इंसानियत को जिला मिलती है, मानवता का उत्थान होता है, एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता है। माँ बाप का एहतराम करो। जिनकी माँ जिंदा है, कसम खुदा की मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, वो बड़ा खुशनसीब बच्चा है। तो दुनिया में सबसे अमीर इंसान है जिसकी माँ जिंदा है। मैं उसे मानता हूँ दुनिया का सबसे अमीर इंसान जिसकी माँ जिंदा है। जन्नत ढूंढने के लिए भटक रहा है। यहाँ चला जा जन्नत मिल जाएगी, फला मज़ार पे चला जा जन्नत मिल जाएगी, और जन्नत तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ के पैरों के नीचे है। आज सुबह जाना और अपने माँ के पैरों को चूम लेना। कोई है हिम्मत वाला कर पाएगा? करोगे? हाथ उठाओ, कौन करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरा ये 2 घंटे का बोलना कामयाब, मेरा वसूल हो गया। अगर इतने लोग सुबह प्यार भरे दिल से, प्यार भरी नीयत से, प्यार भरी निगाहों से अपने माँ के चेहरे का दीदार करें, मोहब्बत के जज्बे के साथ माँ का दीदार करें, और अपने पैरों को, माँ के पैरों को चूम लें, बोसा दे दे सोते पे, और उसकी आँख खुलेगी। सबसे पहले जो अपने बेटे के लिए दुआ निकलेगी, कसम खुदा की वो नबियों की, वलियों की दुआ होगी। उस दुआ का पावर ये होगा, उस दुआ की शक्ति ये होगी, उस दुआ में ताकत इतनी होगी, वो निकलेगी अपने बेटे के लिए जमीन पर, मगर सीधे खुदा के करीब पहुंचेगी। सुबह चूम लेना, अपनी माँ के तलवों को चूम लेना। तो एक बात बताऊं, बेशक मज़ार पे जाओ, मैं मज़ार पे जाने का मुमकिन नहीं, जाओ, इनकी याद आती है, इन वलियों की उर्स में जाओ, कराओ, मनाओ, धूम मचाओ, इनकी याद आती है, इनका तरीक़ा मिलता है। लेकिन अगर घर पे माँ जिंदा है, माँ जिंदा है, तो सारी इबादत के कबूल होने की कुंजी तो तुम्हारे घर में ही, अपने घर में ही है। उस मजार के ऊपर जा रहे हो, घर में खांसती बिलकती बीमार सर्दी में ठिठुरती हुई मां दरवाजे पे पड़ी है, तुम चले हो अजमेर शरीफ, जाओ, बेशक जाओ, जितना जा पाओ जाओ, मगर मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि गरीब नवाज उसी की हाजिरी कबूल करेंगे जो अपने मां से प्यार करके आया होगा, जो अपनी माँ से मोहब्बत करके आया होगा, दवा दिला के आया होगा, पैर दबा के आया होगा, उनसे इजाजत लेके आया होगा। जिनकी माएँ हैं, बड़े खुशनसीब हूँ मैं चैलेंज के साथ,
قسم خدا کی کاش میری ماں ہو، جب شعور نہ تھا تو میری ماں تھی، جب مجھے ماں کا درجہ تو دماغ میں خیال کرنا تھا، اس وقت ماں کی دولت تھی، اور جو مجھے شعور آیا تو ماں نہ رہی۔ میری طرح تنہائیوں میں نہ مت رونا، بڑا خوبصورت موقع ہے جن کی مائیں زندہ، بڑے غریب امیر بنو یا نہ بنو، امیر بنو یا نہ بنو، نفع ہو جائے نقصان ہو جائے، ہو جانے دو، اپنی ماں کو کبھی ناراض مت ہونے دینا۔ اس عرس سے اگر اتنا پیغام لے کے گیا کہ صبح ماں کے طلبوں کو چوم لیں گے، ماں کو آج سے روٹھنے نہیں دیں گے، آج سے ماں کو تیز آواز میں بولنے نہیں دیں گے، تو قسم خدا کہ میرا یہ پسینہ نکالنا وصول ہو جائے گا۔ ورق تمام ہوا، مذہبی باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، عمدن سہون قصدن خطا سرزد ہو گئی ہو، مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔